الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بُعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی امپورٹنٹ آیت یہی مجھے لگتی ہے. یہ بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی صورتیں قیامت کی منظر کشی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ روز قیامت کو اس طرح دیکھ لے جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو وہ سورت تکویر اور سورت انفطار اور سورت انشقاق کو پڑھ لے. یہ ہے قیامت کی اتنی زیادہ منظر کشی ان میں کی گئی ہے. ابتدائی نازل ہونے والوں صورتوں میں سے ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قریب قریب کے زمانہ میں ہی نازل ہوئی ہیں تکویر اور انفطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 19 آیات ہیں. 82 نمبر صورت ہے, وہ 81 تھی پچھلی. اذا السماء انفطرت. انفطار کسے کہتے ہیں؟ پھاڑنا. فطرت کیا ہوتی ہے؟ جو انسان کے اندر سے پھٹ کے ظاہر ہوتی ہے, ایکسپلوڈ ہوتی ہے. اس کا میننگ فجر سے ملتا ہے نا, فجر بھی ایکسپلوڈ ہوتی ہے. اب ایک ہی ورڈ ہے ایکسپلوڈ ہونا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں تو یوز کی ہیں جو ہمارے بھی علم میں ہیں. مطلب ہم جیسے بہت کم جو عربی گرامر یا عربی کو جاننے والے لوگ ہیں, فطرہ اور فجرہ, یہ دونوں مطلب تقریباً ملتے جلتے ہیں. اذا السماء انفطرت, جب آسمان پھاڑ ڈالا جائے گا. واذا الکواکب انتثرت, اور جب ستارے بکھر جائیں گے. وہاں پہ تھا بے نور ہو کے ٹوٹیں گے, یہاں پہ ہے بکھر جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جب سمندر ابل پڑیں گے. پھر فجرت, یہ فطرہ آیا اور یہاں پر فجرہ بھی آ گیا, پھوٹ کے نکلیں گے. یعنی جو اپنی جگہ ہے, ابھی سمندر اپنی اس لمٹس کے اندر ہوتا ہے, وہ اس سے باہر نکل آئیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اور جب قبریں کھود ڈالی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ, پیچھے کیا آیا تھا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. ورڈز بھی ملتے ہیں وہ پچھلی صورت کے ساتھ, دیکھیں. اس دن ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا. ہمیں آگے بھیجنے کی تو بڑی فکر رہتی ہے, یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہے اب تک کانسیپٹس میں ہمارے, کہ ایسا اعمال نہ کریں کہ اللہ کے آگے شرمندہ ہونا پڑے. آخرت سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ ہمارے اعمال کے اثرات جو پیچھے دنیا پہ پڑتے ہیں, ہمارے بعد آنے والی ہماری نسلوں پہ پڑتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں, چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. میری خالہ بیوہ ہوئیں تو میرے ابو نے انہیں کہا, جیسے ہی عدت ختم ہوئی, کہ آپ نکاح کریں. انہوں نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی, میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری بڑی محبت تھی, اور جو میاں بیوی ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں یا آپ پہلے چلی جائیں, تو پھر ہم دونوں اگر دنیا میں شادی نہیں کریں تو اللہ انہیں آخرت میں ملاتا ہے, تو میں نے تو ان سے ملنا ہے. تو دین ہی سیڈ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس 5-6 مربع بھی ہیں, گھر بھی ہے, مطلب کوئی ایسی نیڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے خامد کیا جائے. سو کالڈ نیڈز ہمارے ہاں ہیں نا, تو اسٹینڈرڈز ہیں. لیکن ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے, آپ کے نکاح کرنے کی وجہ سے, بعد میں آنے والی آپ کی نسل کی بھتیجی, بھانجی, بیٹی, کوئی بھی جو متعلقہ ہوگی, جو بیوہ ہوگی, اس کے لیے نکاح آسان ہو جائے. دیٹس تھنگ. وَأَخَّرَتْ, آپ ایسے عمل کر کے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پیچھے دنیا مشکل میں پڑتی ہے یا پیچھے دنیا آسانی میں پڑتی ہے. آپ کچھ ایسا کر کے آتے ہیں. میری امی پردہ کرنے لگی جب 50+ تھیں, تو تبھی میرا کزن عالم بنا, اس نے کہا وہ پردہ کریں. مطلب ابو نے کہا کہ اب تو حکم ہے قرآن میں, مطلب صورت نور میں ہے یا صورت احزاب میں, کہ چادریں اتار کے بھی رکھ دیں تو سن رسیدہ عورتیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, تو اب پردہ کریں گی. تو دین ہی سیڈ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پردہ کرنے کی وجہ سے آپ کی پوتیاں, آپ کی نواسیاں, کسی کو انسپائریشن ہوتی ہے, تو آپ کے پردے کی وجہ سے آنے والے وقت میں بچوں کے لیے آسانی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن جب آپ کسی چیز کو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, یا آپ اچھی ہسٹری لکھ رہے ہوتے ہیں, لیگیسی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. جیسے زمین جائیداد آپ کی وراثت ہوتی ہے, آپ کے اعمال کی پیچھے وراثت, ان کے اثرات پڑتے ہیں, یا برے کاموں کی لیگیسی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو عورت کو ستی کرنے کا طریقہ ہے نا,
اس میں ایک اور بہت بڑا کمال کا ایک طریقہ ہے، لاسٹ وہ میں رہ گیا تھا، جو بیوہ ہو جائے اور متعلقہ ہو جائے بس اس کے لیے بھی زندگی اینڈ ہے، بس ٹھیک ہے دیکھ لیا کھا پی لیا، بچے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، اب اور کیا ضرورت ہے؟ مطلب کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں آتا کہ عدت گزری ہے اور اس نے نکاح کرنا ہے یا اس کے نکاح کی ہم نے کوشش کرنی ہے، یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ ورکا ہی پھاڑ دو نا، بس ہو گیا تو ہو گیا، بس یہی تھا، بس یہ خامن مل گیا تھا، ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے دوبارہ زندگی کی طرف آنا پاسبل نہیں ہے، نارمل لائف کی طرف آنا پاسبل نہیں، یہ کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، اور ہم اس چیز کو کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ ہماری بعد میں آنے والی نسلیں اسی پریشانی کا شکار رہیں۔ اس خالہ کو ضرورت نہیں تھی، اس کے چند ہی سالوں بعد میری ایک اور خالہ بیوہ ہوئی ہیں، ان کے ہسبینڈ کھاد فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ ان بیوہ ہوئی ہیں، ہسبینڈ کما کے لانے والا تھا، تو جیسے ہی ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو گھر میں ختم۔ وہ 10-15 سال سے کپڑے کا کاروبار کر رہی ہیں۔ چلیں ہمارے پاس ہمارے ہی سو کالڈ جواز تھے، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ رئیسہ العرب کہلاتی تھیں، عرب کی امیرہ اور رئیسہ خاتون تھیں، بچے جوان تھے، 2 ہسبینڈ کے ساتھ بڑی اچھی لائف گزار چکی تھی، پھر کیوں نہیں ان کے پاس؟ تو پھر ہمارے مطابق تو کوئی جواز نہیں بنتا، ہم ہر ایسی عورت کو کہتے ہوئے اپنی اماں جان کے اوپر ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ میری خالہ اتنی زیادہ پریشان رہی، 3 بیٹے تھے ان کے، آپ کو پتہ ہے بیٹے ایک اکیلی عورت نہیں سنبھال سکتی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کاروبار کیا کپڑے کا، وہ کر رہی ہیں، مطلب ہم لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے انہی سے خریدتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ چادریں بھی جو پہنی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے۔ تو اتنے ہارڈ شپ میں انہوں نے زندگی گزاری، اگر کوئی ان سے نکاح کر لیتا تو ان کی زندگی ایسے نہ ہوتی۔ اور جن کو نکاح کا کہا بھی گیا تو انہوں نے کہا گھر بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے، دودھ 100 روپے کلو باہر سے مل جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جن کی بیویوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا طلاقیں ہو گئی ہیں یا ویلے ہیں، چھڑے ہیں، اب یہ کہتے ہیں گھر میں بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے، خرچے افورڈ کریں۔ اور ہم دوسرا آنسر کیا تھا کسی کا؟ دوسروں کے بچے کیوں پالیں؟ سورۃ نساء میں 4 شادیوں کی اجازت کس لیے آئی ہے پہلے بتائیں؟ یتیموں کی پرورش کے لیے آئی ہے۔ نکاح کی صورت میں آرفن ہوم نہ بنائیں، اولڈ ہوم نہ بنائیں، آپ گھروں میں ہی، یہی آپ کے گھر ہی جنت ہونے چاہیے۔ عالمت، ہاں اس دن علم ہو جائے گا جو کچھ تم آگے کر کے بھیج چکے ہو اور جو تم پیچھے چھوڑائے ہو، لیگیسی چھوڑائے ہو نا، تم اپنے بچوں کے لیے سٹینڈرڈ سیٹ کرائے ہو۔ معاشرہ آپ کی وجہ سے بنتا ہے، میری وجہ سے بنتا ہے۔ میں نہیں بلیم کر سکتی کہ پاکستان کے رواج ایسے ہیں، میں نہ کروں یہ کام، بس دیٹس آل۔ میری اولاد، میری نسل، میں قربانی دے دوں ان کے لیے تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ آج مغرب میں تو کوئی بندہ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ اس میں اتنا بڑا کام کر جاتے ہیں کہ آنے والی ان کی نسلیں اس سے بینیفٹ اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ کسی کے ٹانگیں کٹی تو اس نے ہر ریلوے اسٹیشن پہ، ہر روڈ کے ساتھ وہ بنا دی جہاں پر ویل چیئر کو موو کرایا جا سکتا ہے، سلوپس بنوا دیں، ہر میٹرو اسٹیشن پہ، ہر جگہ ان لوگوں کے لیے جو ڈس ایبل ہیں تاکہ ویل چیئرس وہاں چلی جائیں۔ وہ لوگ ایسے سوچتے ہیں، اور پاکستانی کیا سوچتے ہیں کہ جس کے ساتھ حادثہ ہو گیا نا ایک بار، اس کو تو اب زندہ دفن ہو جانا چاہیے، دوبارہ زندگی کے ساتھ اس کا کیا مطلب؟ اب باقی لوگوں کی جن کی امنگیں جوان ہیں، جن کے جذبے جوان ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے، یہ اب ڈن کاز ہے۔ آپ جو کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ میٹر کرتا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ بات فوراً کرنے کے بعد اللہ پوچھتا ہے ما غرک بربک الکریم، اتنے عزت والے رب کے بارے میں تجھے دھوکہ دیا کس نے؟ سورج چاند ستارے دیکھتا رہا، قوموں کے انجام دیکھتا رہا، قرآن کی آیات پڑھتا رہا، نظر آنے والی آیات کو دیکھتا رہا، تجھے کیسے تو نے سوچ لیا کہ اتنے عزت والے رب کے ہاں تو کھڑا ہونے کے لیے، معذرتیں پیش کرنے کے لیے تیرے پاس کوئی جواز ہوں گے؟ تو نے کیسے دھوکہ کھایا؟ یہ تجھے کیسے لگا کہ اس کے سامنے تیرے اعمال پیش نہیں کیے جائیں گے؟ یا وہ تیرے دنیا میں تیرے جو ایک بندہ پانی کا نلکا لگا کے جاتا ہے، جب تک پیتے رہیں گے لوگ، اس کو ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایک درخت لگا کے جاتا ہے
ثواب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ آپ دنیا میں اپنے اعمال سے کانٹے بو کے جاتے ہو، آپ لوگوں کے لیے زندگیاں مشکل کر کے جاتے ہو، آپ رسم و رواج کو فروغ دے کے جاتے ہو، تو کیا اس کا نقصان آپ کے نمہ اعمال میں نہیں ہوگا؟ اللہ کہتا ہے عزت والے رب کے سامنے تجھے سمجھ نہیں آئی کہ تو کیا لے کر آیا اور کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ الذی خلقک فسواک، اس کا احسان کتنا بڑا تھا کہ اس نے تجھے زندگی دی تھی، پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے درست بنایا، فعدلک، پھر بیلنس رکھا، تیرے ایموشنز کو بیلنس کیا، پھر تجھے اگر ہارٹ دیا تو ساتھ دماغ بھی دیا، جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے، باڈی کو کنٹرول کرنے کے لیے، نروز کو کنٹرول کرنے کے لیے تجھے دماغ والا بنایا، اور تیرے ایموشنز کو، تیرے اللہ کے ساتھ تعلق کو، تیرے انسانوں کے ساتھ تعلق کو کنٹرول کرنے کے لیے تجھے دل عطا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر تیار کر لیا، رکبک یعنی کہ تجھے ایک ایک جوڑ، جیسے آپ لیگو باکسز نہیں ہوتے جو بچے کھیلتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے اسے بلاک کو، ایک ایک بلاک کو جوڑ کے وہ بناتے ہیں کچھ نہ کچھ، اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے تجھے جوڑ جوڑ کے بنایا ہے۔ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کے لیے انسان۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، تم قدر نہیں کرتے اللہ کی۔ تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں لگتا ہی نہیں ہے فیصلے کا دن آنے والا ہے، تم دین کو جھٹلاتے ہو، تم دنیا میں بھی انصاف کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے، لکھنے والے، عزت والے بھی ہیں اور لکھنے والے بھی ہیں، کاتب ہیں، یعلمون ما تفعلون، ان کے علم میں ہوتا ہے جو تم کرتے ہو، ان کے علم میں ہوتا ہے تو وہ لکھتے ہیں نا۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے ہی نعمتوں میں، یہاں جنت کی تو بات ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، فجارہ وہی فاجرہ ہے جو فجرت آیا ہے، جس سے فجر ہوتی ہے، جس کے اندر پھوٹ کے گناہ نکلے، ان الفجار لفی جہیم، جن کی فطرت میں گناہ ہو وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جہیم میں ہوں گے، جلانے والی میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، داخل ہوں گے اس میں فیصلے کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، کسی بھی طرح وہاں سے غائب نہیں ہو سکیں گے، زنجیروں میں جکڑ کے ڈال دیے جائیں گے، کہیں منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالے جائیں گے، اللہم لا تجعل منہم، وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کچھ احساس بھی ہے، کوئی ادراک بھی ہے، کوئی any کلو، ڈو یو ہیو اینی کلو کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، میں پھر پوچھتا ہوں تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کسی کا اختیار باقی نہیں رہے گا کسی جان کا اپنے اوپر، والامر یومئذ للہ، یہاں دنیا میں اختیار ہے نا، جھوٹ بول سکتے ہیں نا، غیبتیں کر سکتے ہیں ہم، اللہ کی نافرمانیاں کر سکتے ہیں، اللہ کہہ رہے اس دن اختیار ختم، والامر، اور حکم چلے گا اس دن، یومئذ للہ، صرف اللہ واحد القہار کا۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر